نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے جس آیت کریمہ پر گفتگو کریں گے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ پچھلی اللہ کریم نے آیت نمبر 183، 84 اور 85 سے جو ذکر اللہ کریم نے رمضان کا شروع کر رکھا تھا، رمضان کی فرضیت کا، رمضان کے احکامات کا، تو اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بھی رمضان کی ہے، لیکن اللہ کریم نے ان سارے مضمون کے درمیان میں ایک آیت کریمہ جو ہے نا، اللہ کریم نے یہاں پر جو ایک بالکل ہی مختلف بات رب کریم نے کی۔ مضمون جو تھا وہ رمضان کا چل رہا تھا، روزے رکھنے کا چل رہا تھا، تقوی کا چل رہا تھا، ہدایت کا چل رہا تھا، تو اس کے درمیان میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سے سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کیا؟ فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اور پھر یہ بنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ مراد پا جائیں، یرشدون، ہدایت پا جائیں، سیدھے رستے کو جان لیں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا وہ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی وَإِذْ سَأَلَكَ، کہ جب آپ سے سوال کریں۔ آپ سے کس سے سوال کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ پہلی بات اللہ نے کی کہ میرے محبوب جب آپ سے سوال کریں۔ دوسری بات اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی عبادی، کون سوال کرے؟ میرے بندے۔ سوال کریں کس سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سوال کریں کون؟ میرے بندے۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ جب یہ پوچھیں تو ان کو کہہ دینا کیا؟ کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ اندازے جو بیان تھا نا اللہ کریم کا، آگے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ بے شک ہم تیری شاہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا، بیان کر دیا تھا کہ میں تیرے قریب ہوں، تیری شاہ رگ کے بھی قریب ہوں، تو مضمون تو وہاں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ میں تیری شاہ رگ کے قریب ہوں۔ لیکن جہاں جو اللہ کریم میں مضبوط باندھا نا، یہ ہے عقیدے کا معاملہ
بندے کو اللہ کریم سمجھانا چاہ رہا ہے، جو میں آپ سے نسبت رسالت اور ربط رسالت کی بات کرتا ہوں نا، اللہ کریم نے اس مضمون کو یہاں باندھا۔ مقصد کہنا یہ تھا کہ میں بندے تمہارے قریب ہوں، میں بندے تمہارے، اور وہ سب کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ کا جب اللہ نے کریم نے ذکر کیا تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ کس کے میں قریب ہوں، مطلقاً فرما دیا کہ میں تمہاری شاہ رخ کے قریب ہوں، کوئی مجھ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، میرا انکار کرنے والا ہو، میرا دوست ہو یا دشمن ہو، میں سب کی شاہ رخ کے قریب۔ ایک قربت تو یہ ہے، ایک قربت تو یہ ہے، اور ایک قربت یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب جب آپ سے سوال کریں کون؟ جو میرے بندے ہیں۔ اب ساری کائنات میں اگر تخلیق کے حساب سے حساب کیا جائے تو ساری مخلوق خدا کی ہے، ساری مخلوق، لیکن سب کو اللہ اپنا بندہ نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے اپنے رسولوں کو کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، اور کلمہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، محمد رسولہ عبدہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں جی۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر یہاں صالحین کو اپنا بندہ کہا، متقین کو اپنا بندہ کہا، اور انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر کوئی متقی اور صالح ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں جو اللہ نے کلام کیا وہ یہ کیا کہ میرے محبوب جب آپ سے پوچھیں، اور پوچھیں میرے بندے۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچیں اس بات کو کہ جو ہے اللہ کا بندہ، جو ہے اللہ کا بندہ، کیا اس کو خبر نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ جی، جو ہے ہی اللہ کا بندہ، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ میرے قریب ہے؟ پتہ ہے نا جی، لیکن اللہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ میرا ہو سوالی تیرے در کا ہو، وَإِذْ سَأَلَكَ، سوال تجھ سے کرے، علم کی، معرفت کی، فرقان کی، یہاں تک کہ میری ذات کو بھی اگر کسی نے پانا ہے تو وہ پتہ تیرے در سے ملے گا۔ تو جو بھی سوال میرے متعلق کرنا چاہتا ہے، پتہ کس کا پوچھنا ہے؟ اللہ کا۔ پتہ کس کا پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ خود ہی کہتا ہے میں تیری شاہ رخ کے قریب ہوں، لیکن یہاں اللہ کہتا ہے کہ اب میرا بندہ، اب اس طرح اگر اس کو بیان کریں کہ اذا سألک عبادی، کہ میرا بندہ حقیقت میں ہے ہی وہ جو میرے محبوب کا سوالی ہے، جو میرے، اللہ کریم نے دونوں باتوں کو ساتھ جوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اور اپنی بندگی کو اللہ کریم نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور پھر میرے محبوب اپنے علم سے کوئی یہ جان لے کہ میں اس کے قریب ہوں، یہ بات ایک علیحدہ ہے، یہ بات ایک، لیکن تو ان کو بتا دے کہ میں ان کے قریب ہوں، تو ان کو بتا دے۔ اب قریب ہونا یہ ایک ٹرم ہے جی، قریب ہونے میں بھی فاصلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، قریب ہونے میں بھی۔ اب آپ میرے قریب ہیں لیکن آپ کے اور میرے درمیان بھی فاصلہ ہے، یہ ٹیبل بھی میرے قریب ہے لیکن پھر بھی اس کے اور میرے درمیان، آپ کسی سے پوچھیں نا کہ یار نظام آباد، وہ کہے گا قریب ہی، یہ قریب ہی ہے۔ تو قریب ایک ٹرم ہے لیکن اس قریب ہونے میں بھی کچھ فاصلہ، لیکن قرب میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ جو بات کر رہا ہے وہ بات قرب کی کر رہا ہے، قریب تو وہ سب کے ہے، قریب تو وہ سب کے ہے۔ اب اللہ جو بات کر رہا ہے، اے میرے محبوب جو تجھ سے پتہ کر کے میرا پتہ معلوم کر کے میرا بندہ بنے گا، میں اس کے قریب نہیں، وہ میرے قریب ہوگا، میں تو قریب ہوں ہی اس کے، میں تو قریب ہوں ہی اس کے، میں اس کو اپنا قرب دے دوں گا، میں اپنا اس کو قرب دے دوں گا۔ تو قریب ہونے میں اور قرب ہونے میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ قرب ہوتا ہے کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا،
کسی کو اپنے نزدیک کر لینا، کسی کو اپنا بنا لینا، اس کو قرب کہتے ہیں نا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو پچھاڑ دیں تو کیا ہمیں دو گے؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شمار کر لوں گا۔ تو یہ قرب جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ اس کی بات کر رہا ہے، کیا میرے محبوب جو تیرے در کا سوالی بن جائے گا پھر وہ میری بندگی میں بھی آ جائے گا اور میں اس کو اپنا قرب بھی عطا کر دوں گا، میں اس کو اپنا قرب بھی عطا کر۔ یہ میری ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ سوچنے کے انداز ہوتے ہیں۔ اب میں جو گفتگو میں کر رہا ہوں نا، یہ فقط میں نہیں کر رہا، ہزاروں سال کی تاریخ ہے اور کتابیں لکھی پڑھی ہیں، اس میں کتابیں لکھی پڑھی ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ یہ میرے الفاظ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو مضمون ہے وہ میرا، یہ بڑوں کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، انداز میرا ہے، الفاظ کا چناؤ میرا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا، اور ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس عقیدے پر، کہ یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر گلاس بھرا، آدھا گلاس بھرا پڑا ہونا تو پوچھا جائے کہ اس کیفیت کو، گلاس کی کیفیت کو، تو کوئی یہ کہے گا کہ آدھا گلاس خالی ہے جی، اور کوئی یہ کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ ہیں دونوں ہی حقیقتیں ہیں، نہ جو خالی کہہ رہا ہے آدھا، نہ وہ غلط کہہ رہا ہے، نہ جو آدھا بھرا ہوا کہہ رہا ہے دونوں وہ غلط کہہ رہا ہے، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا جی، لیکن دونوں کے سوچنے کا انداز جدا ہے۔ وہ جو خالی گلاس کو دیکھ رہا ہے اس کی سوچ منفی ہے، اس کی سوچ منفی ہے، وہ خالی کو دیکھ رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، لیکن جو بھرے ہوئے کو دیکھ رہا ہے وہ اس کی سوچ مثبت ہے، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا، بس یہ سوچنے کا انداز ہے، یہی سوچنے کا انداز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو فضیلتیں ہیں وہ نہ میرے بیان کرنے سے بڑھ سکتی ہیں نہ میرے چھپانے سے کم ہو سکتی۔ اللہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ میرے بیان کرنے سے نہ بلند ہو سکتا ہے نہ چپ رہنے سے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر رب بلند کرے اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت، بس اللہ بہانے سے، طریقے سلیقے سے جو ہے نا اللہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو ربط رسالت ہے نا، میرے اس محبوب کے در کو چھوڑ کر اگر تم میرے در پر آنا چاہو گے تو پھر تمہارے لیے میرا دروازہ بند ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، وہ ایک حاکم وقت تھا، لیلا اور مجنون کا قصہ آپ نے مشہور سن رکھا ہوگا، داستان ہے، روایت ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو کچھ بھی، یہ قصے، یہ روایتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سبق کے لیے ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی ہو جی۔ تو وہ حاکم وقت کو بادشاہ تھا کسی علاقے کا، وہ گزر رہا تھا، اس نے لیلا پر نظر پڑ گئی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے مشیر نے کہا کہ یہ لیلا ہے، یہ لیلا۔ اس نے کہا یہ لیلا ہے جس کے پیچھے وہ کیس دیوانہ ہوا، پاگل ہوا ہے، ریگستان کی چھانتا ہے، خاک چھانتا ہے، گھر بار بھول گیا، کھانا پینا بھول گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون کہا گیا اس کو، نام اس کا کیس تھا، دیوانہ ہو گیا، یہ لیلا ہے۔ تو اس نے اس کو روک کر کہا کہ تو لیلا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں لیلا ہوں۔ تجھ پہ دیوانہ ہوا ہے وہ کیس؟ تجھ میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا، جس کو دیکھ کر وہ؟ تو وہ لیلا نے کہا کہ مجھ میں خوبی نہیں ہے، مجھ میں خوبی ہے یا نہیں ہے اس بات کو چھوڑو، تجھے نظر نہیں آئے گی، تجھے نظر۔ اس نے کہا کیوں، مجھے کیوں نہیں نظر آئے گی؟ اس نے کہا اس لیے کہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھیں نہیں ہیں، مجنوں کی، لیلا کے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھیں چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟
لیلا کے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے، ورنہ سارا زمانہ یہی کہتا تھا کہ وہ کالی کلوٹی تھی، ظاہراً شکل و صورت میں وہ حسین و جمیل نہ تھی، لیکن لیلا کے محبت میں مجنو اس کے گلی کے کتوں کو بھی پاؤں چومتا تھا۔ تو یہ ایک انداز ہے، یہ ایک کہ جس کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے اس کی کمیاں، اس کی کجیاں نہیں دیکھتا۔ اولاد ہے نا، اولاد انسان کی بڑی چھوٹی مثال ہے، صرف آپ کو مضمون سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی جدا ہے نا، صرف آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اپنا بچہ انتہائی بد صورت بھی ہونا تو وہ پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جی میرے گھر میں میرا پوتا ہے، وہ اپاہج ہے جی، لیکن اس کی ماں کے لیے وہ بھی چاند ہے۔ اس کی ماں کے لیے جس حالت میں بھی ہو آپ کا بچہ، جس شکل میں بھی ہو، ماں باپ کے لیے اس سے پیارا دوسرے کی اولاد جتنی مرضی خوبصورت ہو۔ تو یہ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنا اس کو وہ پیارا لگے گا۔ بات میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ کہ اللہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے نا، اللہ کا جو تعلق ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ وہ تعلق بیان کر رہا ہے۔ اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اس کی عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اللہ کو کائنات میں، ساری کائنات میں اگر کسی سے محبت ہے تو وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہر طریقے سے، ہر سلیقے سے جب بھی بات کرتا ہے اپنے محبوب کی کرتا ہے۔ بات روزوں کی ہو رہی ہے، بات اطاعت کی ہو رہی ہے، بات فرما برداری کی ہو رہی ہے، لیکن وہ ہر بات میں شامل اپنے محبوب کو کرتا ہے۔ اس در سے ہو کر میرے در پر آؤ، اس در سے ہو کر میرے در پر آؤ تو سب کچھ قبول کر لوں گا، کمیاں کجیاں کوتاہیاں بھی رہ جائیں گی تو قبول کر لوں گا، لیکن اگر اس در کو چھوڑ کر تم نے میرے در پر آنے کی کوشش کی تو میرا دروازہ بھی تمہارے پر کھلے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ مجھے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے کسی بھی حال میں کبھی مجھے پکارنا نہ چھوڑنا، مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، گناہ کر بیٹھے، گناہ ساری زندگی گناہوں میں اگر تو نے بسر کی تو مجھے پکارتے ہوئے کبھی شرمندگی محسوس نہ کرنا۔ یہاں شرط نہیں اللہ نے کس کی میں پکار سنتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے مطلقاً یہ کہہ دیا کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ پس اب ان کو یہ چاہیے، کن کو؟ جو میرے بندے ہیں، اے میرے محبوب جو تیرے در کے سوالی بن گئے، جن کو میرا قرب مل گیا۔ تین باتیں ہیں، جو تیرے در کا سوالی بن گیا، جس کو میں نے اپنا بندہ تسلیم کر لیا اور جس کو میں نے اپنے قریب کر لیا۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ اب میری تابع داری کرے، میری نافرمانی نہ کرے۔ اتنا میں نے اس پہ کرم کیا، اتنی اس پر رحمتیں کی، اتنی اس پر نعمتیں کی، اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ میری نافرمانی بس تابع داری کرے اور مجھ پر پختہ یقین رکھے۔ کس بات کا؟ کہ میں اس کے قریب ہوں، میں اس کے دور نہیں ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار پر اس کو لبیک کہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم بارے اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا یا رب، اے میرے پالنے والے، تو اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ معنی یہ نکلتا ہے نا لبیک کا، اللہ کریم جواب دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ معروف حدیث مبارک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر رات کے پچھلے پہر
اللہ کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش کی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. اور اسی طرح لمبی حدیث ہے اس میں، اور بھی مضمون کئی طرح کی حدیثیں. تو اللہ کریم خود پکارتا ہے بندے کو کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں. تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ میں خود بھی تو پکارتا ہوں، لیکن جو مجھ کو پکارے، جس بھی حال میں پکارے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا. لیکن شرط کیا اللہ نے کہی کہ اب میری فرما برداری کرو، مجھ پر پختہ یقین رکھو، تب جا کر تم راہ ہدایت پالو گے، تب جا کر تم راہ. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے اور میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی. اگر وہ سنتا ہے تو پھر میری دعا قبول کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. تو کس طرح جواب دیتا ہے؟ بھائی دعا کروں گا تو اس کے بدلے میں میری دعا کو قبول کرے گا، تب ہی میں سمجھوں گا نا مجھے جواب آ گیا. جی تو میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ جو میں نے بیان کی تھی کہ کوئی شخص جو ہے اس کے بال گرد آلود ہیں، لمبے سفر سے آیا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال حرام تھا، اس کا مال حرام تھا. ایک لقمہ حرام کا اگر انسان کے پیٹ میں ہو تو 40 دن کی عبادات مقبول. یہ میں گفتگو کر چکا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، لیکن جو شرائط اللہ کریم نے لگا رکھی ہیں، اگر تم آپ اس شرائط پر پورے ہی نہیں اترتے، نہ تو نبی کے در کا سوالی ہے، نہ تو اس کا بندہ ہے، نہ تجھے اس کی قربت پر یقین. اللہ نے کہا پختہ یقین رکھ. اگر تیرا یقین کامل ہی نہیں ہے تو پھر تیرا پکارنا بھی پکارنا نہیں ہے. پھر جواب کیسے آئے گا؟ جب تو نے اس یقین کے ساتھ اس کو پکارا ہی نہیں کہ میری پکار وہ سنتا ہے، تو پھر جواب کیسے آئے گا؟ تو اس کی پکار کو سننے کے لیے، اس کی پکار کا جواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ جو پیچھے اللہ کریم نے شرائط لگائیں ان شرائط کو پورا کیا جائے. اور جو بندہ ان کی شرائط کو پورا کرتا ہے اللہ کریم کا وہ جواب سن بھی لیتا ہے. پہلے کبھی دور تھا لوگ رات کو اٹھ کو مناجات کیا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے. مناجات ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا اللہ کریم کے. جب کوئی نہ ہو، جب کوئی نہ ہو، آپ بیٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ اللہ کریم سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو مناجات کہتے ہیں. تو جب مناجات کرنے والے لوگ موجود تھے تو ان کی ملاقات بھی ہو جاتی تھی، اللہ ان کے قریب ہوتا تھا. تو اب مناجات کا دور جاتا رہا، مناجات کرنے والے چلے گئے تو پھر ملاقات بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے کہ اللہ کسی کے قریب آ ہی نہیں سکتا، اللہ کسی کے قریب ہے ہی نہیں، اللہ کسی سے ملتا ہی نہیں. اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ کا قانون بھی موجود ہے، اللہ کی دعوت بھی موجود ہے، اللہ سمیع و بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ کمزوری ہماری طرف سے، غلطی ہماری طرف سے ہے. ہم نے پکارنے کی طرح اس کو کبھی پکارا ہی نہیں. پکار کر دیکھیں تو صحیح، پکار کر دیکھیں تو صحیح. پھر یہ گلہ ہمارا ختم ہو جائے گا کہ وہ جواب نہیں دیتا. وہ جواب دیتا ہے، کیوں؟ اس نے جب کہہ دیا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اللہ کی بات کبھی حق کے سوا ہو نہیں سکتی. یہ حق ہے کہ اللہ وہ جواب دیتا ہے. اب اگر مجھے جواب موصول نہیں ہو رہا تو یہ میرے کانوں کی خرابی، مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی تو مجھے اپنے کان درست کرنے چاہیے. اور یہ جسم کے کان نہیں میں بات کر رہا، روح کے کانوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ جسم سے پاک ہے نا جی، تو وہ جسمانی طور پر نہیں ملتا، وہ روحانی طور پر ملتا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے وہ جسم کا تعلق نہیں جوڑ سکتا، وہ روح کا تعلق جوڑے گا. آپ کی روح پکارے گی
تو آپ کی روح کو جواب ملے گا۔ ہم جسم کے ساتھ اللہ کو پکار کر جواب کے طالب ہیں، کلیہ ہم نے غلط اڈاپٹ کر لیا۔ وہ روح والوں کو ملتا ہے، وہ جن کا سارا وجود روح کی شکل اپنا لیتا ہے، سارے کا سارا وجود جن کا روح کی شکل اپنا لیتا ہے، اللہ پھر ان کو ملتا ہے۔ اور کئیوں کو رات کی تنہائی میں ملتا ہے، کئیوں کو سرے راہ بازار میں چلتے ہوئے بھی ملتا ہے۔ پھر زمان و مکان کی قید نہیں رہتی۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ ہماری آئی سائٹ کمزور ہے نا جی، میری حد نگاہ ہے، میں یہاں سے 20-30 فٹ دیکھ سکتا ہوں، کوئی 40 فٹ دیکھ سکے گا، کوئی 50 فٹ دیکھ سکے گا، اتنا ہی ہے نا جی۔ تو وہ آئی سائٹ بھی تو چاہیے نا جو اللہ کو دیکھ سکے، وہ قوت سماعت بھی تو چاہیے نا میرے دوستو جو اللہ کی آواز کو سماعت کر سکے۔ تو وہ ان کانوں اور ان آنکھوں سے کوئی دنیا میں اس کو دیکھ، اللہ کی آواز کو سننا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے تو روح کے کان سے اور روح کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اور سارا مضمون جو اللہ کریم بیان کر رہا ہے وہ بات ہی روح کی کر رہا کہ اب رستہ تجھے میں نے بتا دیا، جو چاہتا ہے کہ میری بندگی میں آ جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی پکار کا میں جواب دوں، بس رستہ یہ ہے، اس رستے کو اڈاپٹ کر لو۔ تو جب بھی مجھے پکارے گا میں تمہیں جواب دوں گا، تو اپنے پاس مجھ کو پائے گا، تو مجھے اپنے پاس پائے۔ اللہ کریم ہمارے عقیدے کو درست کر دے، اور یہ خالی جو ہم کرتے ہیں نا عبادات، رسمن جو عبادات کرتے ہیں، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور عبادت کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں کہ جب بھی اس کو پکاریں اس کی طرف سے ہمیں جواب موصول ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ رب کریم کا جواب آیا۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں وہ کان عطا فرما دے، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما دے کہ جو تیری آواز کو سن سکیں، جو تیرے جواب کو موصول کر سکیں، جو تیرا دیدار کر سکیں اس دنیا میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔